اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں بتلا رہے ہیں۔ پیچھے بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ جو شخص بھی سیدھے راستے پر چلے گا اور اللہ سے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہدایت میں اور ترقی دیتا ہے اور اس کے تقوی کے اندر اور اضافہ کرتا ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فعلم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقین مانیے، یقین جانیے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اس دنیا کے اندر ایک اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت نہیں کرنی ہے سوائے ایک اللہ کے، اور واستغفر لذنبک، اور اپنے غلطی پر، اپنے گناہوں پر، اپنے قصور پر بخشش مانگتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، نبی ہیں، گناہ سے پاک صاف ہیں، لیکن ایک دو باتیں ہیں جس میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر رکعت میں کچھ آگے پیچھے ہو گئی تھی، اور کچھ فیصلہ ایسے لیے تھے جنگ بدر کے موقع پر کہ اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ لیا کہ جو جتنے بھی قیدی گرفتار ہوئے ہیں ان سے فدیہ لیا جائے، تو اس کے بارے میں پیچھے آیت میں گزرا ہے کہ ان سے فدیہ نہ لیا جائے بلکہ ان کو احسان کر کے معاف کر دیا جائے۔ تو ایسی چھوٹی موٹی جو غلطیاں اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی غلطی پر استغفار کرتے رہیں اور اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اور آگے فرمایا کہ وللمؤمنین، اور جتنے بھی مؤمنین ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ہے، والمؤمنات، اور عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہیں، گناہ سے پاک صاف ہیں، نبی ہیں، لیکن یہاں پر ہم لوگوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جتنے بھی مؤمنین مرد اور عورت ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی دن میں کم سے کم جو بھی کوئی کام کریں تو اس کے بعد استغفار کریں، کچھ بھی غلطی ہو جائے فوراً استغفر اللہ کہہ لیا کریں۔ یہ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نقل و حرکت کو بخوبی جانتا ہے، اور اس کے تمام چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ نقل کے معنی آتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور مثواکم یعنی حرکت کرنا، اپنے بدن کو ہلانا، تو اس کا بھی علم کس کو ہے؟ اللہ ہی کو ہے۔ جی، جیسے کہ ابھی اچانک مجھے یاد آیا کہ جیسے کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ صفوں کو بالکل چمٹ کے ساتھ میں رہو تاکہ بیچ میں جگہ خالی نہ رہے، تاکہ شیطان نہ گھسے۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ سنت فرض نماز کے بعد سب لوگ الگ ہو جاتے ہیں تو اس میں تو شیطان گھسے گا ہی، تو اس کے بارے میں ہم نے کتاب کا مطالعہ کیا، حدیث تو نہیں ملی ہے، لیکن علماء کرام کہتے ہیں کہ الگ الگ سنت ادا کرنے کا اس لیے حکم دیا گیا کہ تاکہ پوری مسجد آپ کی گواہی دے کہ فلاں شخص اس جگہ پہ نماز ادا کی تھی۔ یہ پہلی انہوں نے۔ دوسرا یہ کہ جو لوگ بعد میں آنے والے ہیں ان کو یہ شک نہ ہو کہ اگر ایک ہی صف میں سب لوگ سنت ادا کریں گے تو ان کو شک ہوگا پتہ نہیں نماز ہو گئی کہ نہیں ہوئی، کہ چل رہا ہے، تو جس کی وجہ سے علماء کرام نے یہ کہا ہے کہ سنت اپنی پھیل جائے سنت کے لیے، ہاں فرض ختم ہو گیا ہے، یہ فرق کو واضح کرنے کے لیے۔ باقی شیطان تو جیسے کہ ہم لوگ صف میں بھی رہتے ہیں تو کبھی کبھی شیطان جو صف میں بھی رہتے ہیں تو شیطان بہکا دیتا ہے، تو شیطان کا کام وہی ہے کہ لأغوینہم اجمعین، ہم آپ کے بندوں کو زبردستی بھکائیں گے۔ تو آپ صف میں ایک تو اللہ کے نبی نے حکم اس لیے دیا ہے کہ ایک ترغیب ہو جائے کہ لوگ سٹ سے رہیں، دوسرا یہ کہ الگ الگ نماز پڑھنے میں یہ ہے کہ آپ جگہ جگہ نماز ادا کریں گے تو وہ جگہ ہماری گواہی دے گی کہ فلاں شخص جو میری جگہ پہ نماز ادا کی تھی، اس لیے حکم دیا گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ کوئی سورت کیوں نہیں نازل ہوتی، یعنی صحابہ کرام کو قرآن سے اتنی محبت عشق تھا
کہ کاش کہ جو ہے قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی رہتی ہے، کچھ نیا نیا حکم نازل ہوتے رہتا تو اس پر عمل کرنے میں مزہ بھی آتا، اس کا ثواب بھی ملتا۔ یہ صحابہ کرام کرتے تھے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی اور وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جنگ کے بارے میں نازل ہوتی کہ تم لوگ جنگ کرو، جہاد کرو، تو رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، تو تم ان کی طرف دیکھو گے کہ جو ہے ان کے جن لوگوں کے دلوں میں روگ ہے، جو منافق لوگ ہیں، وہ آپ کی طرف نظر المغشی علیہ من الموت، وہ آپ کی طرف ایسی نظر اٹھا کے دیکھیں گے جیسے کہ کسی کے اوپر موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ یعنی کہ جیسے کہ صحابہ کرام ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو شوق تھا، جذبہ تھا کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوتی جنگ کے بارے میں، جہاد کے بارے میں، تو ہم اس میں جا کے جو حصہ لیتے۔ لیکن کچھ منافقین اس میں ایسے تھے کہ ہاں یار قرآن پاک نازل ہونی چاہیے خوشی خوشی، لیکن جیسے ہی قرآن پاک آیت نازل ہوتی تھی اور اس میں یہ حکم ہوتا تھا کہ جہاد کرنا ہے، تو جو لوگ منافق تھے، جن کی دلوں کے اندر روگ تھا، وسوسہ تھا، کینہ کپٹ تھا، کون جائے گا، اب تو آرام کرنے کا وقت ہے، تو ایسے کافی لوگ، ایسے منافق لوگ کیا کرتے تھے، ایسے آنکھ اٹھا کے دیکھتے تھے، اب ہم جائیں گے۔ تو اس کو قرآن نے کہا ہے کہ نظر المغشی علیہ من الموت، وہ ایسے آپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے جیسے کہ ان کے اوپر موت کا غشی طاری ہو گیا۔ تو دیکھتے ہوں گے جن کے اوپر موت کا غشی طاری رہتا ہے نا آخری وقت میں، تو اس کا آنکھ ایسے پترا ہی رہتا ہے، پورا آنکھ کھولے رہتا ہے، ایسے کہ آنکھ فر فر کر رہا ہے۔ تو اس طرح کی قرآن نے مثال دی ہے۔ جیسے کہ دنیا کے اندر ہوتا نہیں کہ اگر کوئی کام شروع کیا جائے، سوچتے ہیں یا مشورہ کرتے ہیں سب لوگ، ہاں کیجئے، شروع کیجئے، سب لوگ بولتے ہیں ہاں حصہ لیں گے۔ جہاں اعلان کیجئے کہ کام آج سے شروع کرنا ہے، تو 2-3 لوگ آگے آئیں گے، باقی لوگ بھاگیں گے، جا رہے ہیں۔ تو یہی ہے۔ تو اس وقت جو ہے کچھ منافق ایسے تھے جو کہتے تھے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہونی چاہیے۔ جیسی ہی نازل ہوتی تھی اور اس میں جنگ کے بارے میں کہتا تھا کہ جنگ کرو، جہاد کرو، تو جو لوگ منافق تھے، جن کی دل کے اندر روگ تھا، کینہ کپٹ تھا، حسد تھا، تو وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ جو ہے نہ، ہم سے نہیں ہوگا، فوراً جو پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو قرآن کہہ رہا ہے کہ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست خرابی ہے، یعنی یہ لوگ ہلاک و برباد ہونے والے ہیں بہت جلد۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ طاعۃ وقول معروف، طاعۃ یعنی کہ ماننا، اور وقول معروف اور اچھی باتوں کی پیروی کرنا، اور بھلی باتیں، اچھی باتیں کرنا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، اگر جب جہاد کا حکم نازل ہو جاتا تو اس پر جو ہے عزم کے معنی مصمم کرنا، پختہ ارادہ کرنا۔ تو فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر یہ لوگ اللہ کی جو قرآن پاک جو نازل ہوئی ہے اس پر اگر یہ لوگ سچے رہیں کہ ہاں انشاءاللہ ہم جہاد کریں گے، اس میں حصہ لیں گے، کام کریں گے، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یعنی ان منافقین اور ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن پاک کی آیت نازل ہونے سے پہلے کہتے تھے کہ قرآن پاک کی آیت نازل ہونی چاہیے، جیسے ہی نازل ہوتی تھی یا نازل ہو گئی اور اس میں یہ حکم دیا کہ جہاد کرو، تو کچھ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جب طاعۃ وقول معروف، سامنے تو کہتے کہ ہم آپ کی بات مانتے ہیں اور آپ اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم بھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب جہاد کا حکم نازل ہوتا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اس بات میں سچے ہوتے اور اللہ کے ساتھ سچائی دکھاتا تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ، بس اگر کیا بھلا کیا یہ لوگ اگر ان سے منہ کو پھیر لے، یعنی اپنی بات سے منہ کو جو ہے پھیر لے، پیٹھ جو ہے پیچھے دکھا کے بھاگ جائے، تو ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض، تو یہ لوگ کیا زمین میں فساد مچائیں گے؟ یہی لوگ کیا کرتے تھے؟ زمین میں فساد مچاتے تھے، خود تو نہیں جاتے تھے، اور دوسرا اگر کوئی جا رہا ہے تو اس کو پن مارتے تھے کہ ارے کہاں جا رہا ہو، آؤ سو بیٹھو، کہاں جاؤ، جہاد کرنے، جنگ کرنے، بہت اس میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، تو اس کو بھی کھینچ کے لیا ہے، خود تو نہیں جا رہا ہے، دوسروں کو بھی نہیں جانے دے رہا ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں
کہ یہ وہ کہ ایک تو جب کیا کہ اپنے منہ کو جو ہے پھیر لیتے ہیں، اور ان تفسدوا فی الارض، کیا یہ زمین میں فساد مچائیں گے، اور وتقطعوا ارحامکم، اور اپنے خونی رشتے کو جو ہے کاٹ ڈالیں گے۔ جو خونی رشتہ ہوتا ہے اپنے قریبی رشتہ دار، ان کو بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کو بھی جو ہے دور کر دیتے ہیں اور جو ہے ان سے بھی دور بھاگ جاتے ہیں۔ یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، تو یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ہیں اور اللہ نے ان کو اوپر لعنت کیا ہے۔ فاصمہم، تو یہ سب کے سب جو ہے بہرے ہو گئے ہیں، اور واعمی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں کی جو ہے بینائی جو ہے ختم کر دی ہے، روشنائی کو ختم کر دی، ان کی آنکھوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ جو ہے قرآن کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں یا غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کہ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر جو ہے تالے لگ چکے ہیں، یا ان کے دل جو ہے دل کے اندر زنگ لگ چکے ہیں، کہ جس کی وجہ سے ان کو قرآن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا ہے؟ جس کی وجہ سے قرآن کی باتیں کیا ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اتنے سارے آیت میں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سمجھے کفار مشرکین اور منافقین کے بارے میں بتلا رہے تھے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ ہم سے غلطی جب بھی ہو جائے استغفار کرتے رہیں، جیسے کہ اللہ جو ہے سمجھیے کہ ہر نماز کے بعد ہم لوگ جیسے سلام پھیرتے ہیں، کہتے ہیں نا استغفر اللہ، پہلے تو کہتے ہیں اللہ اکبر ایک مرتبہ، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حدیث کے اندر یہ حکم دیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہلکی پھلکی، ہر ایک انسان سے چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس غلطی کی معافی کے لیے جو ہے فوراً سلام پھیرتے ہی کیا کہیں، استغفر اللہ، تو اس سے جو ہے گناہ مٹ جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔